بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح پچھلے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف 3 دن نماز تراویح بجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح بجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یعنی سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 1 تشہید اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔
پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہید اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر یعنی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہید اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعائے قنوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی۔ حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا بھی نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری مسنون دعائے قنوت کیا ہے؟ حضرت عمر یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں۔ یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید مکمل کیا ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ کا غلام قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت نہ رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔
عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔